سورہ مبارک ہے نصر تو سب کو یاد ہوگی، چھوٹا سا سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. اے حبیب جب اللہ کی نصرت و مدد آ جائے، جب اللہ کی نصرت و مدد آ جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب آپ دیکھیں کہ فوج در فوج، لشکر در لشکر لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو بس پھر آپ اللہ کی تسبیح پڑھیں اس کی حمد کے ساتھ اور استغفار کریں. یہ کیا گناہ ہے جس کے بعد استغفار کیا جائے؟ آپ کے پاس اللہ کی نصرت آ جائے، اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو جائے، لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہونے لگیں، تو آپ کیا کریں؟ تسبیح کریں حمد کے ساتھ اور استغفار. دو کام سکھائے گئے، تسبیح اور استغفار. کل میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا تسبیح اور استغفار کا رشتہ ہے. خالق کو نقائص سے پاک جاننا تسبیح ہے، خود کو نقائص سے دور رکھنا استغفار. نصرت و فتح کے بعد مقام شکر ہے. دنیا جشن مناتی ہے نصرت و فتح پر. جشن محمد کیا ہے؟ تسبیح و استغفار. تسبیح اور استغفار. جب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس لگاتار آتے ہیں، ہر روز آتے ہیں مسائل مشکلات لے کر، رزق و روزی، اولاد وغیرہ 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 وغیرہ. میں اکثر کہتا ہوں کثرت سے استغفار پڑھیے، تو وہ ایسے مرجھا کے چلے جاتے ہیں کہ جیسے میں نے ان کا کوئی کام کیا ہی نہیں. وہ آئے تو تھے کوئی ذکر لینے، میں نے دیا ہی نہیں. وہ چاہتے ہیں کچھ اور ہی چیز بتا دوں. یہ کچھ اور ہی چیز کی جو آپ تلاش میں ہیں میں بتاؤں، یہ کیجئے تو وہ کچھ اور ہی چیز وہ دے دے گا. نظام سمجھیے، نظام سمجھیے. ہر چیز کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہے نا. پوری تقریر میں بار بار دہرایا میں نے یہ جملہ. اتنا دہراتا نہیں ہوں جتنا آج دہرایا ایک جملہ، جیسے مکتب میں سبق پڑھایا جاتا ہے. سامنے کی چیز کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہے. ہر منظر کے پیچھے پس منظر ہے. ہر معلوم کا رشتہ کسی نامعلوم سے ملتا ہے. ہر مرئی کے پیچھے کوئی نامرئی ہے. ہر دیدہ کے پیچھے کچھ نادیدہ ہے. اس استغفار کو اپنا کے دیکھیے. وہ خاص چیز جس کی تلاش ہے وہ خود القاء فرمائے گا، وہ خود عطا فرمائے گا، وہ خود تمامیت و کمالیت کے درجے تک پہنچائے گا. آپ استغفار کے پابند ہو کے تو دیکھیں. اس چیز کے تو پابند ہوں جس کا پابند اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ. جب سے یہ سورہ نازل ہوا تھا حضور کثرت سے اٹھتے بیٹھتے دو جملے کہا کرتے تھے، سبحان اللہ و استغفر اللہ، سبحان اللہ و استغفر اللہ، سبحان اللہ و استغفر اللہ. مسلسل فرماتے تھے. یہ حضور کی شان تھی. آپ سمجھتے ہیں استغفر اللہ کہنے کی کیا تاثیر ہوگی؟ ایک کل کہہ چکا ہوں، ایک استغفر اللہ میں وہ خدا راضی ہو جاتا ہے. ایک استغفر اللہ میں اگر دل سے کوئی کہے استغفر اللہ. یا مولا یا صاحب السماء